السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی قتلت نفسی فاخاف قال رب انی قتلت منهم نفسا قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 33، 34، 35 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر لگاتار آیت کریمہ میں، سورت کریمہ میں ان آیات کے ذریعے سے بیان ہو رہا ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے مصر کی طرف لوٹ رہے تھے تو طور پہاڑ کے قریب بالکل رات کے گھنے اندھیرے میں، جبکہ بہت سخت سردی پڑ رہی تھی، رستہ بھٹک گئے اور مقدس وادی طوا میں جا پہنچے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا، ہم کلامی کے شرف سے نوازا اور ساتھ ہی ساتھ رسالت و نبوت عطا کی اور یہ ذمہ داری سونپی کہ فرعون اپنی بادشاہت میں بڑا سرکش ہو چکا ہے، اس کے پاس جانا ہے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل کو اس کے غلامی کے پنجے سے آزاد کرانا ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کا ایک طویل عرصہ مدین کے اندر شعیب علیہ السلام کے ساتھ گزارا، اور جب یہ مدت مکمل ہو گئی تو یہ سوچ کر کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے، اب جا کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں گے، اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے ساتھ رہیں گے، اور یہ سوچ کر کے کہ 10 سال کا ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، جو غلطی سے قتل ہو گیا تھا اب لوگ اس کو بھلا چکے ہوں گے، لہذا خاموشی سے شہر کے اندر داخل ہو کر کے اپنے علاقے میں جا کر کے اپنے گھر میں رہیں گے، سوچ کر کے یہ نکلے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت اور تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایسے لوگوں کی طرف جانے کے لیے کہا کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان جائیں گے، دیکھتے ہی کہنے لگیں گے یہ موسیٰ ہے اور اس نے ہمارے قوم کے آدمی کو مارا تھا، 10 سال پہلے فرار ہو گیا تھا، اب یہاں پر آیا ہے، اس کو پکڑ لو۔ یہ خدشہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آئی، یہ بات آئی، یہ خدشہ جب ذہن میں آیا اور یہ بات ان کے ذہن میں آئی تو جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی اس سے انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ہم کام نہیں کریں گے، بلکہ اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ قال، موسیٰ نے کہا ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، اے میرے رب میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، دھوکے سے قتل کر، جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا تھا، غلطی سے قتل ہو گیا تھا۔ فاخاف، مجھ کو ڈر ہے کہ ان یقتلون، وہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں گے، یعنی جائیں گے تو فوراً میں دھر لیا جاؤں گا، وہ لوگ مجھ کو پہچان جائیں گے، اور چونکہ میں نے ان کے قوم کے آدمی کو مارا ہے تو وہ لوگ مجھ کو بھی قتل کر دیں گے۔ وَأَخِي، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَخِي، اور میرا بھائی ہارون، وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور میرا بھائی ہارون زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ اچھا ہے، یعنی جب بات کرتا ہے تو مجھ سے اچھا بات کرتا ہے، بہت بہترین اس کی زبان ہے، اس کی زبان فوراً لوگ پہچان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھ لیتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا، اس کو میرا مددگار بنا کر کے بھیجے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، بات کرتے تھے تو زبان ذرا اٹکتی تھی، گفتگو کرتے وقت زبان ذرا ان کی اٹکتی تھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 27 سے لے کر کے 32 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان کے گروہوں کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ جب میں قوم کے سامنے بات کروں تو وہ میری بات کو سمجھ لیں۔ وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی، میرے گھر والوں میں سے میرا ایک مددگار بنا دے۔
ہارون اخی، میرے گھر والوں میں میرا بھائی ہارون ہے، اس کو میرا مددگار بنا دے۔ اشدد بہ ازری، ہارون کے ذریعے سے میرے کمر کو مضبوط کر دے، میرے پیٹھ کو مضبوط کر دے، مجھ کو طاقت و قوت عطا فرما دے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا واشرکہ فی امری، اور ہارون کو میرے معاملے میں شریک کر دے، جو ذمہ داری تو نے مجھ کو دی ہے کہ متکبر اور شرکش بادشاہ کے سامنے جا کر کے نبوت و رسالت کے پیغام کو پہنچانا ہے، اس ذمہ داری میں تو ہارون کو بھی شریک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کیا تھا اس میں کئی نقطے تھے۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ ایک آدمی کے مقابلے میں اگر دو آدمی کوئی بات کہتا ہے تو وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت ہے۔ دعا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب میں کچھ بولوں اور لوگ سمجھ نہ سکے تو فوراً میری بات کو سامنے رکھ کر کے اس کو اور اچھے سے ایکسپلین کر دے، لوگوں کے سامنے اچھے سے ایکسپریس کر دے، لوگوں کے سامنے اچھے سے واضح کر دے کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام کا کہنا یہ ہے۔ اور تیسری جو وجہ تھی وہ یہ کہ پھر موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جب فرعون کے پاس پہنچے تو وہ لوگ بڑے ہی سخت قسم کے لوگ ہیں، میری بات کو جھٹلا دیں گے، تو جب سب لوگ میری بات کو جھٹلائیں گے تو ایک آدمی میری بات کی تصدیق کرنے والا ہونا چاہیے، اسی لیے ہارون کو تو میرے ساتھ بھیج، نبی بنا کر کے بھیج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ اخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی یرید ان یصدقنی، میرے ساتھ بھیج میرے بھائی ہارون کو، کیونکہ وہ زبان کا بہت بہتر ہے، بہت اچھی زبان والا ہے، میرا وزیر اور مددگار بنا کر کے بھیج تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ انی اخاف ان یکذبون، مجھ کو ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھ کو جھٹلا دیں گے، جب جھٹلائیں گے تو سب جھٹلائے گا، اس وقت ہارون میری بات کی تصدیق کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ قرآن کریم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 36 میں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تو نے مانگا تجھ کو دیا گیا۔ تو نے کہا کہ ہارون کو وزیر اور نبی بنا کر کے بھیج، ہارون کو نبی بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ مریم آیت نمبر 53 میں فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہم نے اپنی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام کو ہارون کو نبی بنا کر کے عطا کیا۔ تو گویا ہارون کو نبی بنا دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا سپورٹ کرنے والا بنا دیا گیا، ان کی طاقت و قوت بنا دیا گیا۔ اور مفسرین اور سلف صالحین نے لکھا ہے کہ دنیا میں بھائیوں نے اپنے بھائیوں پر جو بھی مہربانیاں کی ہیں اس میں موسیٰ نے اپنے بھائی پر جو مہربانی کی وہ ایسی مہربانی کسی نے نہیں کی۔ موسیٰ نے اپنے بھائی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ سفارش کی کہ اللہ ہارون کو میرے ساتھ نبی بنا کر کے بھیج دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں انتہائی عزت و آبرو والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کی مان اور لاج رکھا اور ان کے بھائی کو نبی بنا کر کے عطا فرما دیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کریم یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قال، اللہ نے کہا سنشد عضدک بأخیک، سنشد عضدک بأخیک، یعنی آپ کے بھائی کو آپ کا دستے بازو بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے، آپ کے بھائی کے ذریعے سے آپ کے بازو کو مضبوط کیا جا رہا ہے، آپ کو طاقت و قوت دی جا رہی ہے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور آپ ڈریے مت، آپ کو غلبہ دیا جا رہا ہے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، آپ دونوں کو غلبہ عطا کیا جا رہا ہے کہ آپ دونوں کو غلبہ ملے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا، آپ کو جو ڈر ہے کہ آپ کو پکڑ لیں گے، آپ دھر لیے جائیں گے، آپ کو قتل کر دیا جائے گا، میرے طرف سے جو معجزات آپ کو عطا کیے جائیں گے اس کے وجہ سے وہ لوگ آپ کے اوپر ہاتھ بھی نہیں ڈال سکیں گے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وان لم تفعل، اگر آپ نہیں پہنچائیں گے فما بلغت رسالتہ، تو آپ رسالت کی ذمہ داری کو ادا نہیں کر پائیں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں سے محفوظ رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے آپ کو۔ تو جو بات نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویت کے طور پر، ان کے
سپورٹ کے طور پر بیان کیا، وہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ فلا یسرون الیکما بآیاتنا، جو ہم معجزہ دے رہے ہیں آپ کو، جب یہ معجزہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو لوگ آپ تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے، آپ پر ہاتھ بھی نہیں ڈال پائیں گے، لوگوں کے دلوں میں ہیبت بیٹھ جائے گی آپ کی. فلا یسرون الیکما بآیاتنا، اور پھر آگے کہا انتما ومن اتبعکم الغالبون، آپ اور آپ کی اتباع کرنے والے ہی غالب رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المجادلہ آیت نمبر 21 میں بیان فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے رجسٹرڈ کر دیا ہے، اللہ نے پیٹنٹ کر دیا ہے. کیا پیٹنٹ کر دیا ہے؟ اللہ نے کیا ایک دم بالکل مضبوط کر دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ غالب ہے اس روئے زمین پر اور رسول غالب ہے، اور جو رسول کی اتباع کرنے والے ہیں وہ غالب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا میں کوئی بھی قوم سربلندی چاہتی ہے تو وہ رسول کی اتباع کرے. آج کے ڈیٹ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، سب رسول ہیں، لیکن اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی. اگر اس روئے زمین پر مسلمان غالب ہونا چاہتے ہیں دینی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کریں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا